بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 663 ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے میزبان کا بیٹا اپنے کولو فیل سے ثابت کر چکا تھا کہ پیسہ اس کے نزدیک تمام رشتوں سے افضل اور اہم تر ہے، اور خود اپنے باپ کے ساتھ وجہ نزاع یہی پیسہ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا خچر ٹرین چلانے والے سے کسی اور مسئلے پر اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ان کی اچانک خاموشی نے غالب کے خیال کی تصدیق کر دی، اور مجھے بھی دال میں کالا نظر آنے لگا۔ خچر لانے والے نے آگے بڑھ کے اور مفلر سے منہ برآمد کر کے مسکراہٹ کا نمونہ دکھایا اور مجھ سے ہاتھ ملا کے بولا، پلیزڈ ٹو میٹ یو سر۔ قافلہ سالار فوراً وہاں سے کھسک گیا۔ مجھے روانگی کا انتظام کرنا ہے۔ میں نے کہا، تمہارا کیا نام ہے؟ ہوشنگ متر۔ وہ بولا، میں ایک بزنس مین ہوں اور یہاں آنے والے سیاحوں کی خدمت کرتا ہوں۔ آپ میرے گیسٹ ہاؤس میں بھی ٹھہر سکتے ہیں۔ میں نے ایک کمرہ مہمانوں کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوتی۔ تمہیں ہمارے نہ ٹھہرنے سے ضرور تکلیف ہوگی۔ ہم تو یہاں بہت آرام سے رہ رہے ہیں۔ میں نے اس کے تبتی بنگالی قسم کے چہرے کو غور سے دیکھ کر کہا، جس پر خوش آمدانہ مکاری یوں نظر آتی تھی جیسے روئے آب پر کاہی۔ کیا بزنس ہے تمہارا؟ چوری کے خچر اور گھوڑے خریدنے کے علاوہ؟ وہ پہلے جھیمپا، پھر بے شرمی سے ہنسنے لگا۔ میں سب کچھ بیچتا ہوں، مثلاً اپنی پرائی بیوی بیٹی۔ میں نے کہا، سگریٹ ہوگی تمہارے پاس؟ یس سر۔ اس نے اوور کوٹ کی تھیلا نما جیب میں ہاتھ ڈال کے کیپسٹن کے 2 پیکٹ برآمد کیے۔ 10 روپے ایک پیکٹ کے صرف؟ میں نے کہا، چور بازاری کرتے ہو؟ وہ منمنانے لگا، غریب آدمی اتنی محنت اور بہت دور سے کوئی چیز لائے اور 4 پیسے کمائے تو یہ چور بازاری؟ اور 5 اسٹار ہوٹل میں اس سے زیادہ کوئی وصول کرے تو جائز؟ آپ تو جانتے ہیں سر، قیمت ہمیشہ ضرورت کی ہوتی ہے۔ یہاں 50 میل کے علاقے میں آپ کو یہ سگریٹ نہیں ملے گی۔ میں نے سگریٹ کے پیکٹ لے لیے۔ پھر ٹھیک ہے، اور کیا مال لائے ہو؟ اس نے دوسری تھیلا ٹائپ جیب میں ہاتھ ڈالا اور کافی کا ایک چھوٹا ٹن نکالا۔ 50 روپیہ سر، آنلی۔ پہلے میں نے سوچا کہ انکار کر دوں۔ وہ شخص واقعی بزنس کرنا جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ادھر آنے والے سیاح کیا مانگ سکتے ہیں۔ کافی سرد علاقے میں سب سے زیادہ کارآمد چیز تھی، اور یہ پنیر سر۔ اس نے جیب سے دوسرا ڈبہ برآمد کیا۔ دس فار 100 اونلی۔ میں نے کافی لے کر اسے 100 کا نوٹ دیا۔ 70 روپے کاٹو، باقی مجھے واپس کر دو اور اپنی دکان سمیت دفع ہو جاؤ۔ چاکلیٹ بسکٹ 10 روپے۔ میں نے کہا، 30 روپے واپس کرو۔ اس نے مایوسی سے سر ہلایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ 30 روپے وہ کیسے واپس کرے؟ اس کے پاس چینج نہیں ہے۔ یہ بھی اس کی عیاری تھی۔ اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ باقی 30 روپے کی خریداری کروں یا پھر خریدا ہوا مال واپس کر دوں اور نوٹ لے لوں۔ فار یو اونلی 50۔ اس نے پنیر کے ڈبے کی قیمت ایک دم آدھی کر دی۔ میں نے ڈبہ لے کر کہا، چلو حساب برابر، اب جاؤ۔ اس نے فریاد کی، 20 مور سر۔ میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور اندر چلا گیا۔ وہ میرے پیچھے شور مچا کے یہ ظاہر کرتا رہا کہ وہ لٹ گیا ہے اور میں نے اس کو معاشی طور پر تباہ کر دیا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ ان تینوں چیزوں کی مجموعی قیمت 30 روپے بھی نہیں، تاہم اس کا احتجاج کرنا بھی جائز تھا۔ جن چیزوں پر وہ 700-800% منافع لینے کا عادی تھا، ان پر اسے 300% کا منافع بھی نہیں ملا تھا۔ ناشتے کے بعد ہم نے کافی پی تو مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ قدرت کی معجزہ نمائی کا سلسلہ ابھی تمام نہیں ہوا تھا۔ جہاں چائے کی خواہش کرنا بھی پاگل پن سمجھا جاتا، وہاں کافی مل گئی تھی۔ سگریٹ، پنیر، چاکلیٹ اور بسکٹ بالکل ایسے ہی تھے جیسے بنی اسرائیل کے لیے منو سلوا، آسمان سے اترنے والی نعمتوں کی طرح۔ خدا کی دین ہے کہ موسیٰ آگ لینے گئے تھے تو پیغمبری مل گئی تھی۔ ہمارے میزبان کافی سے ناواقف تھے۔ کافی بنانے کا طریقہ انہیں نازوں نے سمجھایا۔ وہ خاصے حیران ہوئے کہ ہم نے اپنے پانی میں کافی اور چینی گھول کے وہ تلخ مشروب پی لیا جو انہیں بہت بد ذائقہ اور کڑوا لگا تھا۔ کریم نے اور کاجل نے چائے کو ترجیح دی تھی۔ پنیر نے ناشتے کی رونق بڑھا دی تھی۔ اچھی طرح پیٹ بھرنے کے بعد اور 2 کپ کافی کے پی کر ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ رات بھر آرام کرنے کے بعد ہماری جسمانی توانائی اس حد تک بحال ہو چکی تھی کہ ہم پیدل بھی سفر کر سکتے تھے، تاہم خچر ٹرین تیار تھی اور بار بار وسل دے رہی تھی۔ باقی لوگ باہر نکل گئے تو میں نے بوڑھے سے ہاتھ ملایا اور اسے 5000 روپے پیش کیے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔
میں نے شکر گزاری کے ساتھ اصرار کیا تو اس نے بڑی اجلت میں رقم چھپا لی اور باہر کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ میں سمجھ گیا، تمہارا مطلب ہے اس کو نہ بتاؤں؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا اور اشاروں کی زبان سمجھ لی۔ اس کی بیوی اور بیٹی کو بالکل خوشی نہیں ہوئی تھی، وہ تو خود بھی بوڑھے کی کرنسی تھی۔ شاید بیوی کو الٹا افسوس ہوا کہ اب وہ زیادہ اچھی اور مہنگی بیوی لائے گا اور اسے اونے پونے بیچ ڈالے گا۔ بیٹی کو تو ایک دن جانا ہی تھا، جو روٹی کپڑا دے وہی شوہر وہی آقا۔ باہر عجیب افراتفری تھی، بالکل ٹرین پر سوار ہونے والے مسافروں کی طرح۔ میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ مسئلہ کلیم نے اور کچھ رابعہ نے پیدا کیا تھا۔ رابعہ خچر پر بیٹھنے سے ڈرتی تھی۔ غالب نے تجویز پیش کی کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ جائے تو خچر کا مالک نہیں مانا۔ خچر ان پہاڑی راستوں پر ڈبل سواری کے لیے نہیں بنائے گئے تھے، ان کے تو رنگ پسٹن بیٹھ جائیں گے، بال بیرنگ جواب دے جائیں گے۔ کلیم کو آدھی سواری کے طور پر کاجل کے ساتھ فٹ کر دینے سے ایک خچر بچ گیا تھا۔ اگر رابعہ میرے ساتھ بیٹھ جاتی تو مالک کا مزید نقصان ہوتا۔ سب دو دو جاتے تو 3 خچر فالتو ہو جاتے اور واپس کر دیے جاتے۔ اس کے سوا پریشانی کی کوئی بات نہ تھی۔ گھوڑے پر 2 افراد آسانی سے سفر کرتے ہیں اور خچر تو ایجاد ہی وزن ڈھونے کے لیے ہوا تھا۔ جیسے میدانوں میں کار چلتی ہے تو پہاڑی پر 4 ویل ڈرائیو جیپ کام آتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ خچر بھی 4 ویل ڈرائیو کی طرح کار آمد ثابت ہوگا۔ عیار آدمی کو عیاری سے ہی شکست دی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا، تمہارے خچر واقعی بہت کمزور ہیں۔ یس سر، اگر ان پر 2 آدمی بیٹھ گئے تو ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اس نے میری منصف مزاجی سے متاثر ہو کر کہا، اور خچر کی کمر ٹوٹی تو سواروں کا کیا ہوگا؟ ممکن ہے ان کی بھی کمر ٹوٹ جائے یا ٹانگ ٹوٹ جائے۔ میں نے کہا، نہیں، ہم یہ رسک نہیں لے سکتے۔ ایک خچر پر ایک ہی سوار ہوگا، یعنی 2 خچر سپیر ہوں گے۔ غالب نے کہا، اچھا ہے نا، جو خچر پنکچر ہوا اسے وہیں چھوڑ دیں گے۔ نازو بولی۔ رابعہ نے مجبوری میں میرے فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ وہ غالب کی مدد سے سوار ہوئی، اس یقین دہانی کے بعد کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اول تو یہ سب سے شریف اور وزیدار خچر ہے، تم دیکھو، اس کی آنکھوں میں مروت ہے، غالب نے کہا، اور اس کی صورت پر غور کرو، بالکل میری طرح معصوم اور مظلوم نظر آتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اسے کسی کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، یہ شوہر سے زیادہ تمہارے اشارے پر چلے گا۔ میڈیکل چیک اپ میں ہر چیز دیکھ لی ہے میں نے، 4 پہیے، میرا مطلب ہے 4 ٹانگیں بالکل ٹھیک لگی ہوئی ہیں، کوئی امکان نہیں کہ راستے میں ایک نکل جائے۔ یہ مکمل آٹومیٹک خچر ہے، یعنی اپنی مرضی سے چلتا ہے، اپنی مرضی سے دوڑتا ہے اور اپنی مرضی سے رکتا ہے۔ تم کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں گرانا ہوگا یہ خود ہی گرا دے گا۔ گھبرائی ہوئی رابعہ بھی اس کی باتوں پر ہنس پڑی۔ نازو اور کاجل تو پہلے ہی اپنے اپنے خچر پر بیٹھی مزے لے رہی تھی۔ میں نے خچر ٹرین کے مالک سے کہا، اب تم کو کس کا انتظار ہے؟ ہم اور کچھ نہیں خریدیں گے، تم جاتے کیوں نہیں؟ اس نے گھبرا کے کہا، چلا جاؤں گا سر، تھوڑی دیر بعد۔ میں نے کہا، تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ یہ خچر تم سے مانوس ہوں گے، واپسی میں ایک آدمی سب کو کیسے لائے گا؟ اس نے کہا، لے آئے گا، میں ساتھ نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا، میں 1000 دوں گا، کل تک تم واپس آ سکتے ہو، کیا 2 دن میں یہاں بیٹھ کے تم 1000 کما لو گے؟ اس نے بوڑھے کے بیٹے یعنی ہمارے قافلہ سالار کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور اس نے نظر بچا کے اشارہ کیا کہ انکار کر دو، مگر میں نے دیکھ لیا، وہ چوری پکڑے جانے پر بوکھلا گیا۔ تم کو کیا اعتراض ہے؟ میں نے کہا، مجھے نہیں، اس کی اپنی مرضی ہے۔ وہ بولا، میری مرضی نہیں ہے۔ ہوشنگ بولا، میرا شک پختہ ہو گیا کہ وہ ہماری روانگی کے بعد کچھ کرے گا۔ اگر میں تم کو 2000 دوں؟ اس نے پھر اجازت طلب نظروں سے دوسری طرف دیکھا۔ اس کی مزاحمت کمزور پڑتی جا رہی تھی اور وہ مشکل میں پڑ گیا تھا۔ ہمارے قافلہ سالار نے دوبارہ اسی آنکھوں میں انکار کرنے کا اشارہ کیا اور مجھ سے مخاطب ہو گیا، اس کو چھوڑو، یہ بیکار آدمی ہے، ہمیں فوراً روانہ ہو جانا چاہیے۔ میں نے سر ہلایا اور اپنے خچر پر سوار ہو گیا جو دوسرے نمبر پر تھا۔ میرے پیچھے ترتیب وار نازو، پھر رابعہ، کاجل، کلیم اور آخر میں غالب تھا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد میں نے غالب سے کہا کہ وہ آگے آ جائے۔ میں سب سے پیچھے ہو گیا۔ تم لوگ آہستہ آہستہ چلو، میں آتا ہوں۔ قافلہ سالار نے گھبرا کے کہا، کیا بات ہے، تم واپس کیوں جا رہے ہو؟ ایک چیز بھول آیا ہوں میں نے کہا اور خچر کو موڑ دیا۔ ٹھہرو، میں لے آتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا چیز ہے؟
وہ میرے پیچھے آیا۔ غالب نے اس کا راستہ روک لیا۔ فکر مت کرو، وہ راستہ بھول نہیں سکتا، ابھی تو ہم چند قدم ہی دور آئے ہیں۔ میں بھی بوڑھے کے گھر سے دور ہی تھا کہ مجھے اس کے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ میں نے خچر کو روک کے چھلانگ لگائی اور دوڑ کر اندر گیا تو ایک دم خاموشی ہو گئی۔ ہوشنگ جو بوڑھے کے سینے پر سوار تھا اور اسے 5,000 چھین چکا تھا، مجرم کی طرح کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ رقم واپس کر دو ہوشنگ۔ اس نے بدحواسی سے کہا، یہ بوڑھا میرے پاس امانت رکھوانا چاہتا تھا تاکہ محفوظ رہے۔ بوڑھے کو چھوڑو، اپنی حفاظت وہ جیسے چاہے کرے، تم ہمارے ساتھ چلو۔ کیا میں نے پہلے بتایا تھا؟ اس نے رقم واپس کر کے برہمی سے کہا، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، تم کو ساتھ جانا پڑے گا۔ میں تم سے درخواست نہیں کر رہا ہوں، تمہیں حکم دے رہا ہوں، اور اگر میں یہ حکم نہ مانوں، میں پابند نہیں ہوں۔ میں نے اسے گردن سے دبوچ لیا اور دروازے کی طرف دھکیلا۔ میں تم کو پابند کر لوں گا، چلو۔ تمہارے بغیر خچر بھی ڈپریشن کا شکار ہیں اور تمہیں بہت یاد کر رہے ہیں۔ میں نے دوبارہ بوڑھے کو خدا حافظ کہا، جو اپنی رقم مل جانے کے بعد بھی پریشان کھڑا تھا۔ اس کی بیوی اور بیٹی کو نہ اس کے دولت مند ہونے کی خوشی تھی، نہ اس کے لٹنے کا غم۔ وہ خاموش تماشائی کی طرح ایک طرف سہمی سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہوشنگ سمجھ گیا تھا کہ وہ مزاحمت نہیں کر سکتا۔ باہر آتے اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنا اور منت سماجت کا ڈرامہ شروع کیا۔ آپ سمجھے میں اس کو لوٹ رہا تھا؟ سر ہرگز نہیں، اس علاقے کے سب لوگ میرے پاس رقم رکھواتے ہیں، میں سب کو ضرورت پڑنے پر ادھار بھی دیتا ہوں، مجھے معاف کر دو اور جانے دو۔ اب میں نے اسے اٹھا کے خچر کی طرف پھینکا۔ وہ نیچے گرا ہی تھا کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے ایک جھٹکا دیا تو وہ اڑتا ہوا خچر پر جا گرا۔ چلو سیدھے بیٹھو، ورنہ میں یہ رسی تمہارے گلے میں ڈال دوں گا اور تمہیں خچر کے ساتھ دوڑاتا ہوا لے جاؤں گا۔ خوف سے اس کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ سنبھل کے سیدھا بیٹھ گیا۔ سر میں نے بڑی غلطی کی۔ ہاں، تم نے پیدا ہو کے بہت غلطی کی تھی۔ میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ پھر تم نے زندہ رہ کے اور غلطی کر دی۔ تم نے ہم سے جھوٹ بول کے غلطی کی کہ یہ خچر 2 افراد کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ دیکھو، ہم اس پر سوار ہیں اور خچر کوئی احتجاج نہیں کر رہا ہے۔ تمہاری آخری غلطی میں نے وقت پر پکڑ لی، ورنہ تم اس بوڑھے سے سب کچھ چھین لاتے، لالچی آدمی۔ اب اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو یہ غلطی تمہیں مہنگی پڑے گی۔ میرے ہر سوال کا جواب تمہیں سچ دینا ہوگا، سمجھے؟ اس نے بڑی مجبوری میں سر ہلایا۔ ہم سچا آدمی ہے سر، سچے آدمی۔ یہ بتاؤ کہ تم کو اس حرکت پر کس نے اکسایا تھا؟ کیا اس کے بیٹے نے کہا تھا کہ میرے جاتی باپ کو لوٹ لینا؟ ہاں، اس نے مجبور کیا تھا، ورنہ میں لالچی نہیں ہوں۔ تو تم یہ کام دوستی میں کر رہے تھے یا ثواب کی خاطر؟ تم کو اس کار خیر کا کوئی اجر نہیں لینا تھا۔ میں نے کہا، جھوٹ، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے اس کی گردن کو بازو کے شکنجے میں کس لیا۔ اس کا سانس رک گیا اور وہ تڑپنے لگا۔ میں نے ایک ہاتھ سے خچر کو قابو میں رکھا اور اس کا سر پیچھے موڑنے لگا۔ ابھی تمہاری گردن ٹوٹ جائے گی، تمہاری لاش کو میں نیچے پھینک دوں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا، مجھے کون پکڑے گا؟ تمہاری لاش کو آج رات ہی بھیڑیے اور جنگلی درندے کھا جائیں گے، ہڈیوں سمیت۔ میں نے اسے اچھی طرح دہشت زدہ کرنے کے بعد تھوڑی سی مہلت دی۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا اور ہاتھوں سے گردن کو ملنے لگا۔ اسے یقین آ چکا تھا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ کر کے بھی دکھا سکتا ہوں۔ اب ہم اپنے باقی ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے تھے۔ وہ ابھی تک وہیں موجود تھے جہاں میں نے انہیں چھوڑا تھا۔ ہوشنگ کو میرے ساتھ دیکھ کر قافلہ سالار کی حالت غیر ہو گئی۔ اب بتاؤ، تم کو کس نے مجبور کیا تھا؟ میں نے ہوشنگ کو نیچے گرا دیا۔ تم نے جس کا نام لیا تھا وہ سامنے ہے۔ ہوشنگ نے 2 جامپڑ کھا کے سب قبول کر لیا۔ اس نے مجھے کہا تھا، میرے باپ کے پاس 5,000 ہیں، وہ چھین لینا، آدھے تمہارے آدھے میرے۔ کیا اسے ڈر نہیں تھا کہ تم ساری رقم مار جاؤ گے؟ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس نے مجھے کرایہ نہیں دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنے حصے کی رقم سارے خچر بیچ کر پوری کر لے گا، اور باقی کے 2,000 اس نے کہا تھا کہ تم میری بہن کو لے جانا، اس سے شادی کر لینا، حساب برابر ہو جائے گا۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، قافلہ سالار چلایا۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر اسے کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ تمہارے باپ کے پاس 5,000 ہیں؟ میں نے کہا، یہ وہاں کیوں آیا تھا؟ ہم سگریٹ کافی لایا تھا سر۔ میں نے اس کے سر پر مکہ مارا۔ وہ چکرا کے گرا اور پھر کھڑا ہو کے رونے لگا۔ آپ مجھے کیوں مارتے ہیں سر؟ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ آپ کے ساتھ نہ جاؤں، میں تو راضی تھا۔ آپ مجھے 2,000 دے رہے تھے، اس کے باپ سے مجھے 2,500 ملتے۔ میں نے کہا، اگر نہ ملتے تو تم کیا کرتے؟ اسے مار ڈالتے؟
ہوشنگ نے اعتراف جرم کے طور پر سر جھکا لیا۔ ہماری توجہ اس کی طرف پا کے دوسرے ملزم نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہوشنگ کے بیان کے بعد بار جرم اس پر آ گیا ہے۔ اس نے اچانک اس خچر کے ساتھ انتہائی معیوب حرکت کی جس پر غالب سوار تھا۔ اس کے بالکل پیچھے میں کھڑا تھا۔ خچر نے مشتعل ہو کے احتجاج کیا اور 2 لتی جھاڑی۔ غالب کا توازن بگڑ گیا اور خچر کی ایک لات میری پنڈلی پر لگی۔ وہ ایک دم بھاگا۔ فوری طور پر میں اس کا تعاقب کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا اور غالب کو بھی گر کے سنبھلنے میں کچھ وقت لگا۔ اس نے اپنی راہ میں خائل ہوشنگ کو بھی دھکا دے دیا۔ وہ نشیب کی جانب لڑک گیا۔ ناقابل یقین پھرتی کے ساتھ وہ خود بھی نیچے جانے لگا۔ اس کو معلوم تھا کہ سڑک پر سیدھا دوڑنے میں وہ پکڑا جائے گا اور اوپر چڑھنا بھی مشکل کام تھا۔ نیچے اترنے میں وہ تجربہ اور مہارت اس کے کام آ رہے تھے جو بچپن سے آج تک ان پہاڑوں میں زندگی گزار کے اسے حاصل ہوئے تھے۔ وہ بندر کی طرح چھلانگیں مارتا ایک پتھر سے دوسرے پر قدم رکھتا تھا، ایک چٹان سے دوسری چٹان پر جست لگاتا اور درختوں کی شاخوں کو پکڑ کے اپنا توازن قائم رکھتا وادی میں غائب ہو رہا تھا۔ پہلے غالب نے اور پھر میں نے اسے خبردار کیا کہ وہ رک جائے، مگر اس نے ہماری وارننگ کو نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد غالب نے نشانہ لے کر گولی چلائی۔ غالب کا نشانہ ہم سب سے بہتر تھا اور اپنے کمال کا مظاہرہ وہ پہلے بھی کر چکا تھا۔ گولی نے فرار ہونے والے شخص کو اس وقت جا لیا جب اسے یقین ہوگا کہ وہ اپنی چالاکی اور پھرتی سے جان بچا کے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ ایک دم اچھلا اور اس کی چیخ نے سر بفلک پہاڑوں سے گری ہوئی وادی کو بھر دیا۔ یہ آواز لاکھوں کروڑوں سال پرانے پتھروں کی بیس دیواروں سے ٹکرا کے لوٹی، خزاں رسیدہ بلند درختوں کی بے برگ شاخوں میں الجھی اور چوٹیوں کی دھوپ سے روشن برف میں ہمیشہ کے لیے دفن ہوگی۔ صرف اس کا ساکت جسم قدرت کے حسن کی لازوال تصویر پر ایک بدنما داغ کی طرح رہ گیا۔ اس کے پاؤں اوپر ایک چٹان پر تھے اور پاش پاش ہو جانے والا سر نیچے ایک درخت کے تنے سے ٹکرا کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ غالباً گرنے کے ساتھ اس کی گردن بھی ٹوٹ گئی تھی، ورنہ اس کا سر تنے سے ٹکرا کے یوں نہ ٹھہرتا کہ نظریں اوپر ہماری طرف دیکھتی محسوس ہوتی۔ اس کے دونوں بازو نیچے لٹک گئے تھے اور سر سے نکلنے والا خون ہاتھوں پر بہنے لگا تھا۔ فائر کی بازگشت اور سزائے موت پانے والے مجرم کی آخری چیخ کی گونج ختم ہو جانے کے بعد بھی ہمارے کانوں میں زندہ تھی۔ ہم سب کچھ دیر بے حس و حرکت کھڑے اس شخص کو دیکھتے رہے جو خود کو احمق اور بد نصیب سمجھتا تھا تو غلط نہیں سمجھتا تھا۔ وہ زندہ رہ سکتا تھا مگر اس کی موت نے خبث کا جال پھیلا کے اسے شکار کر لیا تھا۔ ہوشنگ پر جیسے فالج گر گیا تھا۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ اس کی پتلون تک بھیگ چکی ہے۔ میں اپنی پنڈلی کی چوٹ کو سہلا رہا تھا۔ رابعہ نے پرتشویش لہجے میں کہا، کیا زیادہ چوٹ آئی ہے؟ میں نے کرا کے کہا، اس سے زیادہ نہیں جو دل پر کھائی ہے۔ سفر کے آغاز میں پیش آنے والی اس حادثے نے سب کو متاثر کر دیا، چنانچہ میری بات کا بھی خوشگوار اثر نہیں ہوا۔ غالب نے ہوشنگ کو حکم دیا، جاؤ اس کی جیب سے سب کچھ نکال دو۔ ہوشنگ رونے لگا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے مت مارو۔ 5000 کے لیے تم ایک بوڑھے کی جان لینے کا سودا کر چکے تھے، اس لاش سے کس لیے ڈرتے ہو؟ غالب نے تلخی سے کہا، وہ تو مزاحمت بھی نہیں کرے گا، جو معاوضہ اسے ملا تھا وہ اس کا حق نہیں رہا، اب ہمارے ساتھ تم جاؤ گے۔ ہوشنگ نے اقرار میں سر ہلایا، جاؤں گا، ضرور جاؤں گا سر، لیکن آپ مجھ کو ماریں گے نہیں، وعدہ کریں، آپ کو گارڈ کا قسم، اپنی ماں کا قسم۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے، اپنے باپ کا قسم۔ میں نے اسے لات مار کے دور کیا، کمینے آدمی، تم بہت چالاک بھی ہو، تمہاری سزا بھی موت ہوتی مگر تم نے ہم سے یہ اختیار چھین لیا ہے۔ تم نے قسم دے کر ہمارے لیے ناممکن بنا دیا ہے کہ تمہیں قتل کر سکیں، مگر تم کو نیچے جا کے وہ رقم لانی پڑے گی جو لاش کے پاس ہے۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں، وہ اکلایا، مگر ہمیں ہے۔ سفر آخرت میں اعمال کام آتے ہیں، نوٹ نہیں، یہ زندہ انسانوں کی استعمال کی چیز ہیں۔ غالب بولا، اچھا میں جاتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا، بھاگنے کا خیال بھی دل میں مت لانا۔ غالب نے کہا۔ وہ ڈرتے ڈرتے نیچے گیا۔ ہر قدم پر پیچھے سے آنے والی گولی کی دہشت نے اسے لرزے براندام کر رکھا تھا۔ وہ کئی بار گرتے گرتے بچا، مگر بالآخر اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں وہ لاش تصویر عبرت بنی پڑی تھی۔ ایک مردے کو لوٹتے ہوئے اس کے ہاتھ کئی بار آگے بڑھے اور رک گئے۔ پھر اس نے پلٹ کر دیکھا تو غالب نے ریوالور لہرا کے اسے جلدی کا اشارہ کیا۔
اس نے رقم برآمد کرنے کے لیے لاش کو کھینچا اور سیدھا کر دیا۔ اوپر کے سب نوٹ خون میں بھر گئے تھے لیکن نیچے والے صاف تھے۔ میں نے خون سے خراب ہو جانے والے 5 نوٹ ہوشنگ کے حوالے کیے۔ ان کو 2 کے استعمال کر لینا اگر داغ صاف ہو جائیں۔ ہوشنگ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ نہیں سر، یہ میں نہیں لوں گا۔ اچھا تو انہیں پھاڑ کے پھینک دو، پرزا پرزا کر دو اور اپنے دوست کی لاش پر نچھاور کر دو۔ اس نے بادل نخواستہ تعمیل کی۔ نوٹوں کے ننھے ننھے پرزے ہوا میں اڑتے گئے اور ان میں سے چند لاش پر جا کے ٹھہر گئے۔ کاغذ کے بے وقت پھول جو خود اس کے لہو کا رنگ رکھتے تھے، اس آدمی پر خندۂ زن تھے جو انہیں زندگی کے رشتوں سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ قافلہ سالار وہیں پڑا رہا۔ قافلہ آگے چل پڑا۔ وہ سارا راستہ ایک سا تھا لیکن چولہا نہیں تھا اور ہم لکڑیاں جلا کے پانی ابالنے میں وقت ضائع نہیں کر سکتے تھے۔ ہوشنگ نے تو خشک لکڑیاں چن کے آگ جلانے اور کافی بنانے کی پیشکش کی تھی۔ راہ میں کئی جگہ میں جنگلی جانور نظر آئے۔ سامبر اور نیل گائے، ہرن، 12 سنگے وادیوں میں گھومتے پھر رہے تھے اور ہم پر نظر پڑتے ہی چھلانگے مارتے غائب ہو جاتے تھے۔ دن کے وقت ہمیں کوئی گیدڑ یا بھیڑیا نہیں ملا۔ قدرتی پانی کے دارے ہر جگہ بہتے دکھائی دیتے تھے اور یہ پگھلی ہوئی برف کا سرد شفاف پانی ذائقے میں منفرد تھا۔ یہ منرل واٹر تھا جو بڑے شہروں میں بڑے لوگ استعمال کرتے تھے اور مہر بند بوتلوں میں ملتا تھا۔ تاہم جہاں خالص دودھ تک نہ پید ہو وہاں سادہ پانی کو منرل واٹر کا لیبل لگا کے بیچنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ملاوٹ والی ہر چیز کھانے والے خالص قدرتی پانی محض دل کے اطمینان کی خاطر خریدتے تھے اور ایک نفسیاتی تسکین ضرور حاصل کر لیتے تھے کہ وہ عوام کو نلکوں سے سپلائی کیا جانے والا گندا پانی نہیں پی رہے۔ یہاں قدرت کی اس نعمت کی بہتات تھی اور بے دام بھی تھی۔ شام کا سورج مغرب کی جانب اترنے لگا تھا کہ ہوشنگ نے نوید دی، کھٹمنڈو۔ میں نے رک کے کہا، کہاں؟ ادھر، اس پہاڑی کے پیچھے سڑک ہے۔ وہ بولا، قافلے اسی سڑک پر سفر کر کے کھٹمنڈو پہنچتے ہیں۔ کھٹمنڈو تک کتنا فاصلہ ہوگا؟ غالب نے پوچھا۔ شہر تو 4-5 میل پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے، وہ بولا۔ میں نے کہا، اچھا، پھر تم جاؤ، اپنے خچر بھی لے جاؤ، ہم باقی راستہ پیدل طے کر لیں گے۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ آپ کا مہربانی ہے سر۔ میں نے کہا، خدا کا شکر ادا کرو کہ زندہ واپس جا رہے ہو، مگر یہ خیال رکھنا ہوشنگ کہ ہم پھر آئیں تو ہمیں وہ بوڑھا زندہ ملے، ہم پھر تمہیں تلاش کر سکتے ہیں، تم شیطان کی طرح مشہور ہو۔ اس نے مظلوم صورت بنائی۔ مگر وہ بوڑھا آدمی ہے، کب تک زندہ رہے گا؟ میں کیسے ضمانت دوں کہ وہ بیماری سے بھی نہیں مرے گا؟ میں نے کہا، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ بیمار ہو کے مرا، اچانک مر گیا یا غائب ہو گیا۔ ایک ایک کر کے سب خچروں سے اتر گئے۔ یہ انتہائی سخت سفر تھا جس نے سب کے جسموں کی چولیں تک ہلا دی تھی۔ پہلے میرا خیال تھا کہ روانگی کے بعد ہر خچر پر 2 ہو جائیں گے، ایک خچر کی ڈرائیونگ میں کروں گا اور دوسرے کی غالب، مگر اس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ خچر بہت فرما بردار قسم کے تھے اور خود رابعہ کا خوف دور ہو گیا تھا۔ ڈبل سواری کی صورت میں خچر سست پڑ جاتے اور شاید ہم رات ہونے سے پہلے کھٹمنڈو نہ پہنچ پاتے۔ خچر پر سواری کا تجربہ کسی کو نہ تھا۔ جو شہ سواری جانتے تھے انہیں بھی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے زمانہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد سب خچر سے اتر کے کچھ فاصلہ پیدل طے کرتے تھے یا 5-10 منٹ کے لیے کہیں لیٹ کر کمر سیدھی کرتے تھے۔ پھر میں کوچ کا حکم دیتا تو سب پر بڑی مشکل گزرتا، مگر وقت کی کمی اور جلد از جلد منزل تک پہنچنے کی آرزو سب کو مستعد کر دیتی تھی۔ جب ہوشنگ اپنی خچر ٹرین کو واپس لے کر چلا گیا تو سب سے پہلے غالب نے کہا، ایسی بے ہودہ سواری پر لعنت،